جب انسان بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے نا، اور سب کی باتیں سنتے سنتے سہتے سہتے تھک جاتا ہے، تو پھر وہ ایک کنارہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنوں سے دور ہونے کے لیے ایک کنارہ ڈھونڈتا ہے اور ایک دنیا اپنی الگ بناتا ہے، جس میں وہ ہوتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں اور اس کا گھر گرہستی، اس کے ہسبینڈ۔ اس کے علاوہ وہ اور کسی کو نہیں لیتی، کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی صفائی پیش کروں، میں کتنا ہی لوگوں کے پاس انہیں سچائی بتاؤں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ چیزیں کریدتے ہی رہتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ سمجھنے کو تیار نہیں تو میں انہیں کیوں سمجھاؤں؟ جب یہ بات ایک عورت کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو وہ عورت ایک مکمل عورت بن جاتی ہے، کیونکہ اسے اب تک یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا کیسی ہے، یہ دنیا کس رنگ سے چل رہی ہے، کس ڈھنگ سے اس کا استعمال کر رہی ہے۔ اسی لیے نا، جب بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائے، اور اکثر جوائنٹ فیملی میں یہ پریشانیاں ہوتی ہی ہیں، یا پھر اکیلے میں بھی انسان جب رہتا ہے تو لوگوں کو تو انٹرسٹ رہتا ہے نا سامنے والے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی خود ایک مذاق بنی ہوئی ہے، لیکن وہ سامنے والے کی زندگی کے اندر جھانک تاک کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمیوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دیکھتے ہیں، جہاں کہیں محفل سجی وہیں جا کے وہ چار میں بیٹھ کے اس کی برائی کرتے ہیں، اور ہم یہ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے، وہ مجھے ایسا کہہ رہی ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر وہ شخصیت اللہ نے پیدا کی ہے جو یہ آج چار میں بیٹھ کے ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس اپنے لیے کوئی ٹاپک ہے، نہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم ہے، یہ دوسروں کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، یہ اپنا وقت ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ ہماری برائی کر کے اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں۔ اور جب یہ چیزیں ہم سمجھ جاتے ہیں نا، تو سچ مانیے آپ کی زندگی میں نا اتنا سکون آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی دکھ درد ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ انہوں نے اپنی زبان پہ لے کے اپنے دل و دماغ پہ حاوی کر لی ہے۔ اب وہ ہماری چیزوں کو اپنی زبان سے دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے نا جب انہیں مزہ آنے لگے تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنی لائف کو اپنے ڈھنگ سے جئیں، اپنی لائف کو سیپریٹ کر لیں، اپنے اندر جو بھی دکھ چھپا ہے، جو بھی درد ہے، اس کو ایک کونے میں دفن کر دیں، اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ میں آج بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا ان لوگوں سے جو یہ میرے اپنے تھے، ان سب سے پیچھا چھوٹ گیا ہے، اور راہ خدا میں لگ جائیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، اور نماز پڑھ کر کے اللہ سے ایک ہی دعا کریں کہ اللہ میری جتنی بھی مشکلیں ہیں، میری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تو سارے اپنے ذمے لے لے، اور مجھے ایک چھوٹا سا بچہ بنا دے۔ جیسے ایک ماں کے حوالے ہم ساری زندگی کے فیصلے دے دیتے ہیں نا، اس طرح سے اپنے رب سے بات کریں اور اپنے ساری زندگی کے مسئلے مسائل اس کے پاس دے دیں اور چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، اور کتنا ایک ایسا سکون جو آپ کبھی یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اچھا لگتا ہے نا۔ زندگی میں نا کئی بار میں ایسا بھی کرتی تھی کہ اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کرتی تھی، دوسروں کو اپنی دل کے بارے میں بتاتی تھی، اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی تھی، میری زندگی کا کوئی بھی پیج میں ایسا نہیں رکھتی تھی جو پرائیویٹ ہو، اور سب کو اپنا سمجھتی تھی اور بتا دیا کرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے یہ احساس کرا کہ میری جو باتیں ہیں، میری جو کمزوریاں ہیں، وہ ان کا ہتھیار بن گئی ہیں، اور اس ہتھیار کو مجھے ختم کرنا ہے۔ اب جو میری زندگی کی غلطیاں ہوئی ہیں، اسے تو میں نہیں لا سکتی یا سدھار نہیں سکتی، لیکن آگے وہ غلطیاں نہ کروں، اس کے لیے تو میں کچھ کر سکتی ہوں نا۔ تو بس میں نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے سیمت رکھ لیا، اور اپنی ایک الگ دنیا بنا لی، جس کے اندر بہت زیادہ سکون ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ میں اپنی دنیا میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ مجھے باہر کی دنیا کا کچھ نہیں پتہ، کون کیا کر رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کو میرا ولاگ دیکھنے میں مزہ آتا ہے، وہی لوگ جو کل مجھے برا کہتے تھے، بڑے چاؤ سے میرا ولاگ دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیاں اس میں نکالتے ہیں، دوسروں سے بتاتے ہیں یہ ایسا کر رہی ہے، یہ ایسا کر رہی ہے، پر میرے اوپر بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے ان کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا، تو اس لیے نا مجھے اب بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے،
لوگ جسے جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، میرا یہ کام ہے اور مجھے یہ کام کرنے میں نا اچھا لگتا ہے۔ اور سچ مانیے اپنی زندگی کو اس کے اوپر رکھ کر کے میں جب چلاتی ہوں نا، تو مجھے اپنی جہاں میں کہیں غلط ہوں وہ بھی دکھتا ہے، جہاں میں صحیح ہوں وہ بھی دکھتا ہے۔ میں اپنی دنیا میں خوش ہوں تو میں نے باہر کی دنیا کو جھانکنا ہی چھوڑ دیا۔ باہر زندگی میں کیا چل رہا ہے، کس کی زندگی میں کیا ہے، یہ تو عادت میرے اندر پہلے بھی نہیں تھی، اور اللہ کا شکر الحمدللہ اب بھی نہیں ہے۔ میں صرف اپنے اور اپنے بچوں کے خیال میں رہتی ہوں۔ میرے پاس سوشل میڈیا کا اتنا کام ہے کہ مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ماشاء اللہ سے الحمدللہ میرا منہ اس قابل نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں بتاؤں، لیکن آج میرا دل کرا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں، کیونکہ جب میں اپنے کام میں لگ جاتی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتہ رہتا کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے اور کیا وقت ہے کیا نہیں۔ اپنے کام سے چھٹتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی نماز قرآن میں لگ جاتی ہوں، پھر اس کے بعد پھر اپنی روٹین پہ لگ جاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میرا اپنا کام اتنا نیٹ کا رہتا ہے جو کہ مجھے ضروری کرنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں تھکا کر کے سو جاتی ہوں۔ تو دنیا تو مجھے یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پر رہ رہی ہے اور کہاں پر نہیں۔ میں نے اپنی دنیا الگ بنا رکھی ہے اور اس میں بہت خوش ہوں۔ پہلے میں لوگوں کے پاس جاتی تھی، لوگوں کو چپٹا کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سب کو اپنا سمجھ کے چلتی تھی، لیکن زندگی کا یہ نہیں پتہ رہتا ہے کہ کب کون کس روپ میں ہو، کب کون آپ کا استعمال کر رہا ہو، کب کون آپ کو دھوکہ دے جائے اور کب کون آپ کی مذاق بنا جائے۔ اسی لیے نہ بس اپنی زندگی کے اندر آپ کو ایک پرائیویسی بنانی ہوگی، اور اس پرائیویسی کے اندر آپ ہوں اور آپ کی تنہائی ہو اور آپ کی باتیں ہوں، زندگی بہت حسین بن جائے گی۔ بس یہی سوچ رہی ہوں، اور ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے پیس کے رکھ لیا ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر ہی پسا رکھا رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر کے اندر ہر کام پرفیکٹ ہے۔ سارے کام کو نمٹا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوں۔ جب سے میں سوشل میڈیا پہ آئی، اس سے پہلے لوگوں نے میرا جینا حرام کر لیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کی شروعات کی تھی نا، بہت لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں میری چیک کرتے تھے۔ آج بھی وہ بہت دھیان سے میرے بلاگ دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، لیکن انہیں نا اب ان چیزوں کے اندر سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو میں آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگر وہ میرے اس طرح سے چیکنگ نہ کرتے تو میں بھی اپنے بلاگ کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتی۔ آپ کے لیے کوئی کتنا ہی برا کرنا چاہے، لیکن جب تک آپ کا اللہ برا نہیں چاہے گا نا تو کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی کا برا کریں گے تو ہی آپ کا بھی برا ہوگا، یہ مجھے پتہ ہے اور میں جانتی ہوں اس چیز کو۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی، اور بس ایک ہی چیز مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے کام کو اچھے سے اور اس سے بھی زیادہ اچھا کر کے دینا ہے۔ ہر دن میری ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ہر دن مجھے ایک چیز نئی کرنی ہوتی ہے، اور وہی سب چیزیں میں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوں۔ میں نے دنیا کی ساری چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھ رکھا ہے اور ایک ان کی الگ ہی دنیا بنا رکھی ہے۔ ساتھ میں دنیا داری بھی انہیں سکھاتی ہوں، لیکن وہ چیزیں سکھاتی ہوں جو زندگی میں ان کے کام آئے، جو زندگی میں انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دے، تاکہ میرے بچے اپنی زندگی میں پرفیکٹ طریقے سے کھڑے ہو سکیں۔ کل کی تیاری کے لیے آج سے ہی میں شروع کر دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، تو اسی لیے میں نے اپنی زندگی الگ کر رکھی ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ جب بھی میرا من گھبراتا ہے نا، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بہت من اداس ہے، تو میں اپنا کلام پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں، بہت ساری دیر تک قرآن شریف پڑھتی ہوں اور اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔ اس وقت ایسا لگتا ہے میری ماں باپ، میرے بھائی بہن سارے جمع ہو گئے ہیں اور میرے سوالوں کے وہ جواب دے رہے ہیں۔ بس دل سکون سے ہو جاتا ہے اور پھر میں اپنے کام پہ لگ جاتی ہوں۔ جب آپ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کریں گے نا تو لوگوں کو بھی آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کا بلاگ اچھا جائے گا۔ آپ محنت کریں۔ ایک کامنٹس آیا تھا کہ آپ کا بلاگ کی رینج اتنی اچھی جا رہی ہے، اتنے کم ٹائم میں آپ اتنی جلدی سے کیسے گروتھ کرا؟ تو یہ ساری محنت ہی تو ہے، رات اور دن لگنا پڑتا ہے جب جا کے محنت رنگ لاتی ہے، اور 100% دینا ہوتا ہے جب جا کے اپنی محنت کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آج میں نے 99% دیا۔ کبھی بھی میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں 100% صحیح ہوں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا ہی رکھتی ہوں اور یہی سوچ کر چلتی ہوں
کہ کبھی تو اوپر والا میری بھی سنے گا، اور وہ سنتا ضرور ہے، اس نے میری ہر ایک دعا قبول کی ہے۔ آگے کی منزلیں بھی میری انشاءاللہ وہی آسان کرے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے اور اپنے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کے صرف سوچتے رہیں گے اور ریلز دیکھتے رہیں گے تو سامنے والے کا تو بھلا ہوگا، لیکن آپ کہیں نہ کہیں انہی چیزوں میں کھو کے رہ جائیں گے۔ آپ کل کے بھروسے پہ رہیں گے اور آج آپ کا چلا جائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کتنی لمبی ہے اور کتنی دن کی ہے۔ کام ایسا کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی برائی سے نہیں، آپ کی اچھائی سے آپ کو دنیا یاد کرے۔ پاک دامنی کے ساتھ میں آپ اللہ کے پاس جب جا کے کھڑے ہو تو آپ کا سر شرم سے جھکا نہ ہو، فخر سے آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں۔ ویسے تو ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ جو ہم اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی کھڑے ہو سکے، لیکن پھر بھی ہم امید یہی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسا انسان بنا دے جو کہ نیک ہو، اور اللہ تیری دربار میں جا کے ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ آمین۔ کام ایسا کر جاؤ کہ آپ کے بعد آپ کو دنیا یاد رکھے، آپ کی اچھائی سے اور آپ کی نہ کہ برائی سے۔